अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आलिम मोमिन और आप देख रहे हैं आलिम रिएक्शन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है लाइफ चेंजिंग बयान। मुफ्ती सलमान हाजरी का बयान है, बहुत सूद के बारे में बयान है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। हबीब अजमी का नाम सुना होगा आपने, बगदाद के रहने वाले मशहूर मालदार शख्स। पैसा बहुत था लेकिन मामला यह था कि सूद पर पैसा, सूद पे सूद का पैसा कारोबार, लोगों को सूद देना, लोगों से सूद लेना, यह कारोबार चलता था। मुसलमानों, अगर अपने मुआशरे में सूद की बला है तो फौरन तौबा कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने सूद का एक लुकमा खाया वो गुनाह इतना बड़ा है कि जैसे कि काबे के सामने उसने अपनी मां से जिना किया। वाह, इतना बड़ा गुनाह, बहुत खतरनाक चीज है। लोग इसको आज हल्के में लेते हैं। पैसा डबल करने वाला सिस्टम मुसलमानों को बहुत जल्दी पसंद आता है। कोई भी आ जाए कंपनी, चीट फंड कंपनियां सिर्फ मुसलमानों के मोहल्ले में ही कामयाब होती हैं, बाकी जगह नहीं। लाख रुपए दो और तुम घर में नवाब साहब बैठे रहो, हर महीना 10-10 हजार आता रहे, ये पता ही नहीं कि किस तरह से आता है। तुम्हारे घर में आने वाला एक लुकमा भी तुम्हारी तहकीक के बगैर नहीं आना चाहिए। तुम मुसलमान हो, एक सिक्का भी तुम्हारे घर में बगैर तहकीक का नहीं आना चाहिए। अगर मशकूक, यानी जिसमें शक है, हराम की बात नहीं कर रहा हूं, हराम तो बड़ी बात है, जिस माल में शक है उस मशकूक माल का भी एक लुकमा खा लिया तो औलाद बिगड़ जाती है। बुजुर्गों ने फरमाया, औलाद बदतमीज पैदा होगी, बदअखलाक हो जाएगी, किरदार से आरी हो जाएगी, इसका ख्याल रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हबीब आजमी सूद का कारोबार करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी बीवी से गोश्त ला कर दिया और कहा कि पकाओ। बीवी ने कहा लकड़ियां नहीं है। कहा कि मैं फलां के ऊपर मेरा सूद आता है, सूद में वो लकड़ियां ले आऊंगा। सूद में लकड़ियां भी, घर का आटा भी सूद में ला करके दिए। बीवी नेक थी, समझाती रही। उस दिन दुआ करती है, मौला मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे रफीक हयात को हिदायत दे दे। जब चूल्हे पर यह हांडी रखी गई, खाना पक गया, यानी सालन पका, तो उसने उतारा। हबीब अजमी दस्तरखान पर थे। हांडी खोली गई तो उसमें पकता हुआ खून था, खून के अलावा कुछ नहीं, पकता हुआ खून। हबीब आजमी ने पूछा ये क्या है? बीवी ने कहा, जब लोगों का माल सूद में ला करके दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में ही खून खिला रहा है, आखिरत में क्या अज़ाब होगा। बात असर कर गई, बात असर कर गई दिल पर, और डर भी गए कि अपनी आंखों से देखा कि पकता हुआ गोश्त खून बन चुका है। फौरन पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई, तौबा किया, खड़े हो गए, तौबा किया। घर से बाहर निकले तो रास्ते से जा रहे थे, बच्चे जो खेल रहे थे, एक बच्चे ने पुकार कर कहा, ए बच्चे हटो, ये सूदखोर आ रहा है, इसकी छांव कहीं हम पर पड़ गई तो हम बुरे हो जाएंगे। बच्चों में भी ये बात आ गई थी। हबीब अजमी को आज दिल पर बात लगी, मेरा रब किसी के लिए हिदायत देता है तो कुछ जरिए बना देता है। हबीब अजमी अब रोने लग गए कि मैं इस कदर खस्ता हूं, इस कदर बदनाम हूं कि बच्चे मेरी छांव से भाग रहे हैं। अब सोचा कि अब मैं सूद नहीं लूंगा और ना ही इस कारोबार में, सबको छोड़ दिया। लेकिन अब मसला ये था कि बचपन शुरू से कोई काम करने की आदत नहीं थी। पैसा देना है, मार्केट में घुमा करके बड़ा करके लाना है, काम करने की आदत नहीं थी, फन नहीं था, हुनर मालूम नहीं था। अब कमाए तो कैसे कमाए। सोचा कि अब इस चीज को छोड़ दिया हूं। तो बीवी से आकर के कहा, मेरी रफीक हयात, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने तौबा कर लिया, आज के बाद से ये सूद की तरफ मैं हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। बीवी सजदे शुक्र अदा करती और कहती है, मेरे रफीक, है मेरे जिंदगी के साथी, अब फिक्र मत करना, मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी। आधी रोटी भी लाओ मैं सब्र करूंगी, आधी रोटी भी आई तो मैं सब्र करूंगी, इसलिए कि आप हलाल रिज़्क़ की तरफ जा रहे हैं। काश हमारी औरतें ऐसी हो जो अपने शोहर को सीधे रास्ते पर लाने का सबब बन सके, वरना बहुत सारी औरतों के मुतालबात की वजह से मर्द हराम कारियों में पड़ गए। तनख्वाह थोड़ी सी है, औरत के मुतालबे ज्यादा है, उसके मुतालबे पूरे कर नहीं पा रहा है तो हराम कारियों में मसरूफ।
بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے. ٹینشن سے مکتی چاہیے. جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے، میرے عزیزوں وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو. نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی. سیدھے گئے ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے. دن مسجد کے بھر اندر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی. عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہو، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما. رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا. کہا بہت اچھی بات ہے. دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے. رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے یہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں. بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا. اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں. کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے. بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا. بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا. چوتھا دن آیا، چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے. حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے. 4 دن ہو گئے. آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی؟ گھر کیسے چلے گا، 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ. کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا. کہا کل دوں گا. روز کل، روز کل. 5 دن گزر گئے. 5 دن کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے، پاؤں بوجھل ہو گئے. پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں، روز جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو. جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے، گھر میں روشنی ہے. گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے، میری بیوی سوئی نہیں، انتظار میں ہوگی، پوچھے گی کیا اجرت ملی، تنخواہ ملی. لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے بڑا سا دسترخوان بچھا ہے، ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے، کھانے لگے ہوئے. حیرت میں آگے 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں. میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں، یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا، یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ، کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا، وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے، اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے، اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی. سبحان اللہ. دیکھو حبیب اجمی کیا بات ہے. گر پڑے. بیوی نے اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں میں نے کوئی نوکری نہیں کی، میں نکما آدمی، کوئی نوکری نہیں کی. مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا. آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا. وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر، اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں، وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ ہے جس نے کھانا دیا ہے. عزیزان گرامی، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. زندگی گناہوں میں گزری، ایک بار توبہ کر کے حبیب اجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے. اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے، ایسی عبادات، ایسے مجاہدات کیے، اللہ اکبر، اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ. میرے عزیز و حبیب اجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. حضرت حبیب اجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی،
تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی, تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے, اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں. فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں, کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو, لطف ہی ختم ہو گیا. میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی. رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا, اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا. اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے, جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے, اتنا محبوب. میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی, بغداد میں ایک شخص تھا, بڑے پیسے والا تھا, بہت پیسے والا تھا, اور ہر گناہ عادت تھی اس کی. پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں کہاں میں پیسے لگاؤں. شراب پیتا تھا, خوب عیش, جوا میں پیسے لگتے تھے, روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں, یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان, پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک. اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا, اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا. آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا, آج میں یہ فلاں شراب پی ہے, آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے, آج میں فلاں جگہ یہ کیا. سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا. اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے, ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی. اس کے پاس گیا, کہا کیا چیز ہے. اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے. اس نے کہا چل میرے گھر, میری خواہش پوری کر, میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں. وہ عورت چلی آئی ساتھ میں, وہ عورت آ گئی. جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں, وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا, اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا, کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے, تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی. وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہا ڈر مت, اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر, یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے, یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر. اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں, لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں. میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے, میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں. وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے 3 بچے ہیں, 4 دن سے بھوکے ہیں. میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی. مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا, اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی, تو مجھے مل گیا. میں اپنے چھوٹے بچوں کے, یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی, لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا. وہ ڈری ہوئی عورت تھی, پاکیزہ عورت تھی. جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا, جو گنہگار تھا, وہ کھڑا ہو گیا, کہا اے خاتون اٹھ جا, بستر سے اٹھ جا. اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے. اس زمانے کی جو سواریاں تھیں, گھڑیاں تھیں, سب میرے پاس, بڑا بنگلہ, بڑی جائیدادیں, ہر طرح کے کھانے, سونے چاندی, زیورات, سب میرے پاس. مولا نے مجھے بہت کچھ دیا, لیکن آج تو نے مجھے دل دیا, آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا. میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے, اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں, پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے. مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے. جی. اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان, مجبور ہو, امیر ہو یا غریب ہو, سب کا بادشاہ وہی ہے, حساب سب سے برابر لے گا. اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا, آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا. اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا, تو باہر نہ آ. اور اس خاتون کو بھیج دیا. آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا. اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے, جھنجھوڑ دیا ہے. رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مولا بہت گناہ کر چکا ہوں, بہت گناہ کر چکا ہوں, پورا جسم داغدار ہے. کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟
रोया जा रहा था, और उसके बाद वो सर उठाकर कहता है, ऐ रब, मैंने इतने गुनाह किए कि लिखते लिखते मेरी डायरी भर गई है, बुक भर गई है। फिर तेरे पास जो फरिश्ते हैं नामा अमाल लिखने वाले, उन्होंने कितना। और उसके बाद हाथ जोड़कर कहता है, रहमान, अपने दरबार में मैं इतनी बात अर्ज करता हूं, अगर मैं बख्शे जाने के काबिल हूं तो तू मुझे माफ कर, या तो फिर आसमान से आग भेज करके मुझे हिलाक कर दे, मुझे खत्म कर दे मौला, मैं बहुत दागदार हूं, बहुत दाग धब्बे लगा दिए। वो रोते 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 थक गया और उसके बाद उठता है, तवज्जो, घर के अंदर जाकर आज सच्ची तौबा किया था, डायरी वो फाड़ने के लिए गया जिसमें रोज गुनाह लिखता था, जो पिछले सारे थे रिकॉर्ड, कहता है फाड़ करके खत्म कर दूंगा, आज के बाद निशान भी नहीं रखना है। जब वो अपने कमरे में आया, उस डायरी को उठाया जो बरसों से लिख रहा था, हैरत से डूब गया इस बात पर कि जब वो डायरी उठाया तो देखता है पूरे औरात सफेद है, लिखा कुछ नहीं, एक हर्फ भी लिखा हुआ नहीं है। वर्क पलटता गया, पलटता गया, पलटता गया, कुछ नहीं है। वो इधर उधर देखने लगा, इस मेरी डायरी से मिटाया किसने, मेरे सारे रिकॉर्ड किसने मिटाया, उसके जिस्म कपकपी तारी थी, राशा तारी था, रात का वक्त था, गैब से निदाई, ऐ बंदे, जब कोई पूरी दुनिया को मेरे लिए तर्क करता है तो मैं उसके गुनाहों को भी मिटा दिया करता हूं। सुभान अल्लाह। जब जिंदगी में लिखी हुई डायरियां मिट जाती हैं तो मेरे मौला को ये आमाल नामे से मिटाने में देर नहीं लगेगी। यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जिससे चाहता है वो सारी चीजें मिटा देता है। तो दोस्तों आज का बयान शेष हो गया। दोस्तों तो आपने समझा कि सूद का लेना कितना बड़ा गुनाह है, और कोई खुदा से माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, तो उसको किस मुकाम तक पहुंचाता है। दोस्तों ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना।